نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آج کا انشاءاللہ ہم چیپٹر شروع کرتے ہیں اور یہ ہے الحرص. جب یہ باب سمیع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لالچ، گریڈ. اینڈ ہرس جو ہوتا ہے when انسان wants more and more and more. There's different stages of needs in a person. ایک جو فرسٹ اسٹیج جو ہوتی ہے نا وہ نیسیسٹی ہوتی ہے، انسان کی ضروریات ہوتی ہیں. اینڈ دے کین بی ڈفرینٹ فار ایچ پرسن. یو کانٹ جنرلائز کہ ایک ہی قسم کی نیڈ ہوئے گی سب کی، ہر انڈیویجول کی مختلف نیڈس ہوئیں گی. دین یو موو ان ٹو دا سیکنڈ اسٹیج اینڈ دیٹ از آف کمفرٹ، آرام. And then there is the third stage which humans try for, and that is of luxury. جب انسان comes in this stage جس میں وہ بہت عیاش پسند ہو جاتا ہے، اس کا جو گول ہوتا ہے بس اس کو کہ اور مل جائے دنیا میں، اس کا مقصد جنت نہیں. There are two different goals which are in front of a person. When one is happy, one fulfill one's needs, and then there is that person, his quest for more and more of the dunya. کسی طریقے سے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی. ہم آیات دیکھتے ہیں قرآن پاک میں about الحرص, and also we're going to study some ahadith inshallah which will make us aware of this characteristic which has been placed in each one of us and how to deal with it. اس کی ہم نے شناختگی کرنی ہے کہ یہ میرے اندر ہے تو میں نے اس کے ساتھ کس طرح سے اس کا علاج بھی کریں گے. So we'll look at the reasons, we'll look at what it is, and then we'll look at how we can deal with it. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اللیل آیت نمبر 8 to 11 یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا تو ان قریب ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے. So we see here that this person وَأَمَّا من جس نے بخل کیا. So this person, why? Because he wants everything for himself. He starts to deny what is piety, rejecting good deeds. اور اس نے سمجھا یہ جو اس کا مال ہے will last forever. And picture لے کر آئیں اپنے ذہن میں about a person who's being buried. He takes nothing with himself. اگلی آیت کی طرف چلتے ہم. قال اللہ تعالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. التکاثر آیت نمبر 1 to 2. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کثرت سے حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. So this is again a reminder that this person is obsessed, and اس کی جو گریڈ ہے اس کی اتنی obsession ہے کہ اس نے اپنے آپ کو negligence میں ڈال دیا. Negligence of what? Of his final destination, and that is آخرہ. And that is when he will reach the qabr, everything will be absolutely clear. So this is an obsessive person who wants more and more and more. اگلی آیت کی طرف دیکھتے ہیں. قال اللہ تعالی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. العادیات آیت نمبر 8. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بے شک وہ مال و دولت کی محبت میں بہت شدید ہے. So this is man's weakness which Allah is identifying, that attraction to wealth and its love in an extreme. So his attraction to worldly دنیا جو ہے وہ ایک pinnacle پہ پہنچتی ہے اس کے لیے. And remember, achievements جو ہے نا مال و دولت یہ ہماری زندگی میں رکھی گئی ہیں ہمیں آزمانے کے لیے. تو آئیڈینٹیفائی ہمیں ضرور کرنا ہے کہ یہ مال کا مقصد کیا ہے میری زندگی میں. ہم حدیث کی طرف چلتے.
سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے، مطلب کہ he keeps aging، اولڈ ایج بھی اس کو پہنچ گئی ہے، نہایت بڑھاپے کو پہنچ گیا، مگر دو چیزیں اس میں باقی رہتی ہیں، حرص اور آرزو۔ رواہ احمد۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا پورا سفر چلتا ہے جوانی کا، اور پھر آہستہ آہستہ ہی اسٹارٹس ایجنگ، اور جب بوڑھے ایج تک بھی پہنچ جاتا ہے، اولڈ ایج کی طرف پہنچ جاتا ہے، تو موت کے وقت بھی اس کی جو ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس کی جو وانٹس ہیں وہ ڈکریز نہیں ہو رہی۔ ہو از دس ٹائپ آف اے پرسن؟ وہ ہے جو آخرت کے لیے نہیں کوششیں کر رہا، اس کے گول، ریممبر دا فوکس، گول آخرت اس کی گول نہیں، اس کی دنیا ہی گول ہے۔ اس کے لیے جو موت ہے نا، منفی قسم کا خیال آتا ہے اس کو موت سے، نیگیٹو خیال آتا ہے، and شیطان gives him this negative picture of death. He doesn't want to die. So that's why he wants more. He wants more of comfort. He wants more of luxury. He wants more of being in power. And remember, old age کب شروع ہو جاتی ہے؟ The decrease starts after 40 years old. One is now inching towards old age. ابھی سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑی ہوئی ہوں، اور میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میرے گولز کیا ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، otherwise this will overtake us even in old age۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال تعسى۔ تعسى means actually to fall on one's face۔ تو یہاں میں بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دینار کا بندہ، دینار کا بندہ مطلب دنیا کا بندہ، his attraction, his goal is the دنیا، دینار کا بندہ، پیسوں کا بندہ، درہم کا بندہ، his focus is money، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ، ہلاک ہوا کہ اگر اسے کچھ دیا جائے تب خوش ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا ہے انسان؟ A person who is wearing a garment of دین، اس کی چادر اوپر سے لپٹی ہوئی ہے دین کی، لیکن اندر سے جو ہے اس کی دنیا کی محبت ہے۔ دیکھیں چادر جو بھی ہے نا ہائٹ کرتا ہے انسان کو، کمبل بھی جو ہے نا ریپ کرتا ہے انسان کو away from reality. So there is this person who is giving the picture کہ یہ دین والا ہے، لیکن اندر سے ہی cannot leave دنیا، اس کی حرص دنیا ہے۔ So this is a very important hadith for us to understand کہ جو دین والے لوگ بھی ہیں ان کو کیئرفل رہنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ریشمی کلوک بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یہ میں کیسے پہنوں، یہ تو ریشم کا ہے، سلک کا ہے، یہ تو آپ نے منع کیا ہے مردوں کے لیے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسپونڈ کیا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم پہنو، میں نے تمہیں اس لیے دیا کہ تم اس کو بیچو اور جو بھی تمہاری ضروریات ہیں وہ ان سے پورا کر۔ Again we are told that if mal does come, if something comes which is forbidden, like for men especially، عورتیں تو پہن سکتی ہیں، تو اس کو بیچ کے پہنا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غور سے اس حدیث کو کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قسم کی ڈیزیز کے متعلق ہمیں وارن کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دین ہے۔ دس ہاسٹیلٹی اور دس ایروگنس جو ہے یہ کوائٹلی آئے گا جب آپ کو کوئی ایسا انسان ملتا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مقابلہ بھی ہو سکتا ہے اس سے، تو آپ نے جو اوپر دین کا پہنا بھی ہے چادر، اندر سے ایکچولی ایکسپوز کرے گی your reality of what you are of the دنیا۔ آپ کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے؟ you feel I do not want this person to succeed۔ آپ کو وہ جو greed of power, of importance, of being told that I am the best گول بنا ہوا ہے آپ کا، تو وہ آپ کو
کھانے لگ جاتی، اس لیے کہ اگر کچھ نہیں دیا جائے تو ناراض ہو جاتا، تو وہ کرب کرنے لگ جاتا ہے، سیلف پٹی میں آ جاتا ہے۔ ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں یا کہیں بھی کام کر رہے ہیں تو یہ ہرس، دس گریڈ فار دا دنیا ان ٹرمز آف پاور، ان ٹرمز آف بینگ امپورٹنس ملنا، اس چیز کا بھی ہمیں بہت کیئرفل رہنا پڑے گا۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال کی حرص اور دوسری عمر کی حرص۔ ایک انسیکیورٹی ہو جاتی ہے انسان کو، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو مال میرے پاس ہے this will save me from the pangs of death. Money is being spent in anti-aging pills and supplements and ایک انتہا تک استعمال کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے اپنے سیلف کیئر میں آ جائے گی، بٹ ٹو میک اٹ این obsession اور سوچنے کہ یہ مجھے بچا لے گی سب کچھ، یہ مال میرا بچا دے گا۔ قارون بھی جو تھا وہ اس کو بھی نہیں مال بچا سکا۔ ایز ون از ایجنگ، آپ دیکھیں lots of people also for fear of death, for fear of looking I'm now old، وہ اور جابس بھی کرنے لگ جاتے ہیں ڈسپائٹ ہیونگ انف ٹو فلفل ونز نیڈس، لیکن بیکاز وہ جو ہرس ختم نہیں ہو رہی ان کی، دے آر ناٹ ٹیکنگ ٹائم کہ یہ اب اولڈ ایج میں اپنا وقت عبادت میں گزاروں، ذکر میں گزاروں، دے آر اسٹل وانٹنگ مور اینڈ مور اینڈ مور مال۔ اور دوسری عمر کی ہرس، دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ کہ آئی ہیو ایجڈ۔ اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے بوڑھے لوگ جو ہیں آج کل، دے ڈو ناٹ ایکسیپٹ دیٹ دے نیڈ، دے ول بی ریزسٹنگ اگر مجھے کوئی ہیلپ کرنا چاہے، کوئی ملازم بھی اگر رکھا جائے ان کے لیے، دے آر آفن crude with them، they are often ان کے اندر برداشت بھی نہیں ہوتی ان کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ وہ عمر کی اتنی ہرس کر رہے ہیں that they want to remain young، they want to remain denial میں۔ تو ان چیزوں کو، حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا۔ Now imagine، وادی کیا ہوتی؟ وادی is the area between two mountains. They are actually a symbol of a huge container. سمبولک ہے نا، تو اپنے ذہن میں لے کر آئیں، اگر آپ نے کوئی اپ نارتھ گئے میں تو بیوٹیفل ویلیز دیکھی ہوئیں، تو اگر اس کے پاس، اس کے پوزیشن میں، اس کی ملکیت میں دو ویلیز ہوئے، مطلب اتنا مال ہوئے کہ وہ کیا چاہے گا؟ تیسری کے خواہش مند ہوگا۔ اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بڑھ سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے۔ One's greed here is mentioned, and what will end this greed for this person is death itself. So what we need to do is seek balance. یہ بیلنس کیسے آئے گا؟ جب آپ کا اور میرا مقصد زندگی واضح ہوئے گا، اور وہ کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ اور دوسری چیز توبہ کی بات ہوئی، تو جب بھی آپ کے اندر یہ ہرس آئے of more and more and more, collecting more, antiques more, everything more, which you don't need، تو توبہ بھی کریں ہم کہ یہ جو ہرس میرے اندر ہے، اللہ مجھے یہ اس کا معافی دے دے، بیکاز سچی توبہ، اور ہمیں پتہ کیا ہوتا ہے کہ is to leave the sin which one is involved in as well۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ اندھیری رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچیں کتنا انسان ٹکریں کھاتا ہے، can't see clearly، have you ever
put a blindfold in front of your eyes and you've started walking, it's scary. आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता और आप you're banging into things. फितनों से पहले जल्दी जल्दी नेक काम करो. And we are living in times of trials. You and I know what is the world situation. एंड जल्दी जल्दी नेक काम करो. जब मैं हदीस पढ़ रही थी, कितनी देर हम लोग अपने शवाल के रोज़ों को डिले कर रहे होते हैं ना. अभी तो पढ़ा है, अभी तो 13, 14, 15 है, अभी तो 15 दिन रहते हैं. तो नेकी के कामों में कोशिश करें जल्दी करने की. और ये हालत होगी कि आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम में काफिर, या शाम मोमिन होगा और सुबह सुबह में काफिर, और इंसान दुनियावी साजो सामान के बदले में अपना दीन फरोख्त कर देगा. So this is a very scary picture which is coming in front of us, that इंसान अपना सोचता है सुबह उठ के कि हाँ मेरी ईमान की ये हालत है, but during the day he slips, he falls, and वो साथ उन कामों में लग जाता है which are not permissible. इसी तरह से शाम को वो सोचता है कि हाँ I'm going to he holds on to the deen but he slips away. वो दुनिया की हविस में लगा हुआ है, हिर्स में लगा हुआ है. he's forgetting halal, he's forgetting haram. बस वो एक उसको अपने आप को इतना इन्वॉल्व किया हुआ है कि हो सकता है वो अपनी नमाज भी छोड़ दे. अच्छा बस मैंने ये खरीदना है, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है, ना उसने कुछ सोचना है कि ये नमाज का वक्त है. एंड ही इज जस्ट इन्वॉल्व इन द दुनियावी साजो सामान. बस ये हराम तो नहीं है, लेकिन अपने आप को इतना इन्वॉल्व करना. बस मैंने अपने बस पर्दे सारे बदलने ऑल द टाइम, मैंने अपना सारा फर्नीचर के कपड़े, सोफा अपना बदलना है, डिजाइनर बैग्स की परस्यूट मुझे है, एंड अपनी आइडेंटिटी इसमें लूज कर रहा है. देखिए अपने आप को बैलेंस करके रखना. अगर जरूरत है अपने पर्दे बदलें, सोफे का कपड़ा आपको जरूरत है बदलें, लेकिन जस्ट फॉर द सेक of I'm just want to change my color scheme. Just अपने आप को हम देखें कि हम लोग क्या हिर्स में लगे में, just for the sake of doing all these things. So we need to be careful of this. अगली हदीस की तरफ देखते हैं हम. सैयदना काब बिन इयादिन रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया. यकूलू जो आ रहा है ना यहाँ पर हदीस में, दैट मीन्स के हर्ड मेनी टाइम्स. जब हम कौला सुनते हैं तो रावी ने एक दफा सुना होता है. यहाँ पर यकूलू है दैट ही हर्ड मेनी टाइम्स. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के लिए एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है. And we can see that wealth has such an attraction for the Muslim Ummah, and he is availing every opportunity कि वो अपने माल को बढ़ाए, not bothering कि बाकी उम्मत को क्या होगा. मैं अपना इमेज, अपने मुल्क, अपने लोगों को, अपने माई सेल्फ, उसको बस प्रोजेक्ट करूं, उसको बस सिक्योर करूं, बाकी उम्मत का कोई उसको फिक्र नहीं है. So he wants to avail every opportunity, not bothering halal है हराम है, and इस process में क्या कर रहा है, he is compromising his hereafter. और याद रखिए कि जो इंसान या कोई लीडर अपने ईमान को इस तरह से बेच देता है, उसके किसी अमल में बरकत नहीं होगी. आखिरी हदीस की तरफ हम चलते हैं. narrated Ibn Ka'b bin Malik al-Ansari rawahu at-Tirmizi that his father said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, so two hungry wolves let loose amongst sheep. wolves हैं वो सारी जो बकरियों के दरमियान उनको छोड़ दिया जाए, will not cause more harm and corruption to them than a person's greed for wealth and status will do to his religion. So imagine this vivid description of the wolves ripping apart the sheep. भूखे भी हैं. तो इंसान की मोहब्बत भी इसी तरह से फॉर माल और अपनी पावर, एक रुतबा,
اگر ہمارا انٹینشن نہیں ہوا ٹو پلیز اللہ ود دا مال، سب کچھ ہمارا گم ہو جائے گا، بیکاز وی ول ناٹ یوز اٹ ٹو سیک Allah's pleasure. تو مال بائی اٹ سیلف از اے نعمہ بٹ اٹس اے ٹرائل آلسو. تو یہ جو گریڈ ہے اس کو ہم نے بہت کنٹرول کرنا ہے. Of course, money is the most obvious example which we see here, but hunger for power, for recognition, for control, and even the hits greed for someone's time or attention. کسی کی attention نہیں ملی تو ایک عجیب قسم کا میرے اندر بے چینی شروع ہو جائے. کیا you will walk away from a person who is greedy? No, not necessary, but you will need to set up your boundaries. اپنی باؤنڈریز آپ نے لازمی رکھنی ہے اور اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے. ٹو دس یو مسٹ decide in advance what you're willing to give them and then communicate with them very calmly. For example, if you're going out for lunch somewhere, تو آپ پہلے سے ہی ان سے کہیں کہ we are going out Dutch. یہ نہیں کہ each time وہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ بل پے کریں. یہ جو ہے نا twin terrors ہیں، greed and envy. envy بھی ہم نے حسد پڑھا. healthy competition is enough, but جب extremes پہ جاتا ہے it can be taken to a dangerous obsession. For example, میں پڑھی تھی مارکس کراسس تھا ایک رومن جنرل and he had such a thirst for more and more and more کہ his greed led him to attempt the conquest of Parthia in 53 BC, a campaign which eventually cost him his life. And legend has it that when he was executed, the Parthians poured molten gold into his mouth. انہیں سونے کو پگھلا کے اس کے منہ میں ڈال دیا, symbolically mocking his thirst for wealth. So from a psychological perspective, we see that greed often originates from also emotional trauma and unmet needs. And greedy people often use objects or possessions as a substitute for their emptiness. جس کے اندر خلا ہے, کوئی مقصد زندگی نہیں ہے, تو اس کے اندر ایک حرص آئے گا to fill this inadequacy in him. So we have to understand the roots of emotions. So the first step is to acknowledge کہ یہ اندر میرے یہ emotions ہیں حرص کی. مجھے satisfaction چاہیے کہ مجھے کوئی praise کرے, مجھے کوئی attention دے, مجھے کوئی کہے واہ واہ آپ نے بہت اچھا کام کیا. So now when you have identified, you will shift your focus from greed to your own progress and personal growth. آپ monitor کریں گے اب کہ میرے اندر کس قسم کی پروگرس ہے کہ میں آگے آخرت کی تیاری کروں. And cultivate a sense of gratitude for those positive aspects in your life. So, and how? یہ کہنا تو آسان ہے, کیسے کریں گے؟ By helping others. So engage in activities that are more community centered. اپنے آپ کو ان چیزوں میں انوالو کریں جس میں آپ خدمت خلق کریں گے. And address your feelings of greed, that this is an ongoing process. یہ ایک دم ختم نہیں ہو سکتا. The changing ingrained thought patterns and habits, they take time. They will take time. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا لیو ضرور دیں کہ یہ مجھے ٹائم لگے گا کہ جس میں میں اپنا فوکس ہٹاؤں گی ٹورڈز آخرہ. I will work towards it. I will look how to gain strength by working in the community. دیکھیں جب آپ کوئی چیز لے کے جانا چاہتے ہیں تو کچھ ڈالنا ہے نا اس کی جگہ, تو پازیٹیو چیز ڈالنی ہے ہم نے, and that is the goal of the آخرہ. But the goal of the آخرہ, خالی saying goal, my goal is آخرہ is not enough. ایکشن پلان, اپنے آپ کو انوالو کریں ان کاموں میں جن میں آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی کہ یہ میں اب آخرت کے لیے کام کروں. بٹ اگین ریممبر, ان کاموں میں بھی کرتے ہوئے اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے, اور یہ نہیں سوچنا کہ وہ جو چادر ہے اس کے نیچے کوئی اور ہٹس تو نہیں ہے. یہ بہت کی اویکننگ ہم سب کے لیے. کچھ کہنا چاہے گا آپ میں سے؟ جی فائزہ. میرے خیال میں ماڈریشن اگین یہاں پر پھر
پرائمری آ رہی ہے کہ ہر چیز میں اگر ماڈریشن اختیار کر لیں، چاہے تو وہ ہرس نہیں بنتی، وہ ہبس نہیں بنتی، وہ ہماری نیڈس بن جاتی ہیں، وہ ہماری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اور اگر ہم اس سے بیونڈ کراس کرتے ہیں تو پھر وہ ہماری اس میں آ جاتا ہے، جس میں آپ نے سب سمجھایا کہ وہ کتنا ہمارے لیے نیگیٹو ہو جاتا ہے، اور ہم لے کے اپنے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتے کچھ بھی، تو بیسیکلی وہ گریڈ کے اس میں آ جاتی ہے. لیکن وہی اگر ایبسولوٹلی جب پردہ ہٹ جائے گا بس تو اس کے بعد آپ کا ایک ایکشن پلان زندگی کا بنے گا، بالکل جس میں اس کو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے. بٹ بالکل دیٹ ڈزنٹ مین لیونگ دا دنیا. ریمبر اٹ از ناٹ آل دیز وچ وی آر ریڈنگ جی ڈزنٹ مین دیز آر اپنے آپ کا اخلاق ہم نے ایسے بنانا ہے جس میں کلیئرٹی بہت آ جائے گی. جی آسیہ. خود کو دیکھیں تو ہم دیکھیں بعض کا کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے بھی نا تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اپنے جو انڈر ہوتے ہیں ان کو کپڑا کچھ یہ 2-4 دفعہ اور پہنے، اس لیے نیکیوں میں صحیح بات ہے کہ جلدی کریں، جیسے ارادہ کرے کر دیں، مگر برے کام کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے 10 بار کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے. تو جی ہم دونوں بالکل بالکل، وہ جو ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ بیکاز فتنوں کا زمانہ ہے نا، فتنوں کا زمانہ ہے، اور ہم الٹ کر رہے ہوتے دنیاوی کاموں کے لیے، جلدی پلان بنا کے اسی وقت ہم نے اب بھی چاہیے، اسی وقت چاہیے، آرڈر کرنی ہے کوئی چیز ابھی ہم نے آرڈر کرنی ہے، کوئی چیز کھانی ہے ابھی ہم نے کھانی ہے. دیر از ساتھ نو ڈیلے ان دیٹ. بٹ کوئی نیکی کا کام ہے، اچھا اس کو ذرا سا میں وے پروز کرنا ہے، استخارہ کی دعا بھی کرنی ہے، سوچنا بھی ہے، بٹ اوور تھنک کرنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ بہت جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے نا، جس کے لیے ہم جو کلیئر کٹ ہیں چیزیں وہ ان کو تو ہم گریسپ کریں ان کو. جی ردا. مقصد صرف دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کافی کر دے. تو اگر آپ وہ دعا مانگتے ہیں تو آپ کو اتنے سکون اور اطمینان میں آ جاتے ہیں، آپ کو بالکل اور نہیں چاہیے ہوتا. اور جی یقیناً مجھے لگتا ہے بالکل کہ وہ آپ کے لیے واقعی زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ. ایبسولوٹلی. جی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگین توکل اس میں آ جاتا ہے. اگر آپ کے اندر توکل ہوگا تو ظاہر حرص سے آپ بچے رہیں گے. مطلب کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم شکر گزار ہوں، اور کنٹینٹمنٹ جیسے آپ کہہ رہی ہیں، تو وہ پھر ہمیں حرص اور اس کی مطلب ہم ایک باؤنڈری بن جائے گی نا. یہ جو ہم نے آج پڑھا نا اولڈ ایج کی بات، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ابھی سے وی اسٹارٹ ورکنگ آن دس بفور دا ایکچوئل اولڈ ایج ان وچ بچہ بن جاتا ہے انسان. اس کے لیے ابھی سے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا کلیئرٹی لانے کی کوشش کریں. میں اللہ پروٹیکٹ اس آل ان آر اولڈ ایج. لیکن لوگوں کے ساتھ ابھی سے اپنا اخلاق اچھا رکھیں گے، ورنہ وی ہیئر آف سو مینی اولڈ پیپل ہاؤ دے آر ٹریٹنگ their household help, how they are irritable, how they are اپنی family members کو دور کر دیتے ہیں, and they are not able to cope up with the changes which are taking in place in this life because وہ hirs of wealth, the hirs of not letting go. جی شہر بانو. جی میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی، شاید یہ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ہے حکایت کی. انہوں نے کہا تھا کہ دنیا جو ہے وہ بالکل کشتی کی طرح ہے کہ جب تک کشتی پانی میں تیرتی رہتی ہے اس وقت تک وہ صحیح ہے، اور جب وہ پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. تو وہ جو ایج ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ اسی کے اندر لگے رہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے جوانی میں بھی کوئی اچھے نیک کام نہیں کیے تو اولڈ ایج میں بھی پھر آپ اسی میں لگے رہیں گے اور الٹیمیٹلی وہ عمر بھی ضائع کر دیں گے. ایبسولوٹلی. سو ابھی سے ہی ہم نے اپنے فوکس جو کو کے اندر کلیئرٹی لانا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ فار آل یور ویلیبل کامنٹس اینڈ بہت اچھا سیشن. الحمد للہ اللہ نے موقع دیا، ہمیں ایک ایکسٹرا سیشن مل گیا. اینڈ اوور ٹو آر سسٹر نگین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.